السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کی نوکر کی بیوی کا عشق کا واقعہ سنائیں گے۔ پوری کہانی غور سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ ایک دن اپنی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک چھت پر پڑی، جس پہ ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی نوکر فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کا حسن و جمال چھا چکا تھا۔ بادشاہ نے فیروز کو بلوایا تو فیروز وہاں حاضر ہوا اور بادشاہ نے اس سے کہا، فیروز، ہمارا ایک حکم ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک میں دے آؤ اور اس کا جواب بھی لے آنا۔ فیروز اس خط کو گھر لے کر گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سفر کا سامان تیار کیا۔ رات کو گھر پہ ٹھہرا اور صبح کو سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بات سے وہ بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ ویسے ہی فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور بادشاہ اندر آ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے اس غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں آپ کے اس طرح سے آنے سے، جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں پہچانتی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں بادشاہ سلامت، آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کھانے نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنا چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بادشاہ نے جو اسے خط دیا تھا وہ تو گھر ہی بھول گیا۔ فیروز نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آیا۔ فیروز جب اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے اپنا خط نکال کر تبھی اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل نظر آئی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرایا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر صرف اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا اور خط لے کر چل پڑا، اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے لیے کچھ قیمتی کپڑے اور سامان خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیے ہیں اور میں چاہتا ہوں تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہیں۔
اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے چل دی۔ داماد اور بیٹی ان کے لائے گئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی بیوی کا حال نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور پوچھا، فیروز آپ ہماری بہن سے ناراض کیوں ہیں، وجہ بتائیں اور پھر ہم آپ کو قاضی کے پاس پیش کریں گے۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ کیش قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلوایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے دیا تھا اور اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، سارے درخت کاٹ لیے اور کنویں کو بند کر کے چھوڑ دیا۔ قاضی متوجہ ہو کر فیروز سے پوچھا، ہاں تم لڑکے کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا واقعی میں اس نے تمہیں باغ اس سے بہتر تمہارے حوالے دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اسی حالت میں واپس دیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے پوچھا، ہاں فیروز تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، کسی بغض کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ جب ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز تم اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور ڈرو مت۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن نہ تو اس میں وہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر تھک چلا گیا، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ میں لگے مضبوط دیواروں جیسی دیواریں کبھی نہیں دیکھیں۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا، اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ یہ فیروز، اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی۔ انہوں نے سارا ماجرا ہی مثالوں سے ہی سلجھا لیا۔ نہ تو قاضی کو یہ بات پتہ چل سکا اور نہ ہی درباریوں کو اور نہ کسی اور کو کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کا بھید کسی کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔